بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایڈوکیٹ محمد حمزہ شاہین اپنے یوٹیوب چینل لیگل اسٹریٹجی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس چینل کے تھرو ہم تمام لیگل لاک میٹرز کو انلاک کرتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ والدین بچوں سے کورٹ کے ذریعے خرچہ و گزارا نان و نفقہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں، اور فیملی کورٹ محمدن لا کے کس سیکشن کے تحت بچوں کے خلاف خرچے کو ڈگری کرتی ہے۔ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کو سکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ ویورز کے لیے کوئی بھی انفارمیشن ادھوری نہ رہ جائے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی انفارمیشن اپلوڈ ہو اس کا بروقت نوٹیفیکیشن ویورز کو بآسانی مل سکے۔ تو ویورز، والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کا کوئی سورس آف انکم بھی نہیں ہوتا، اور بچے بھی ان کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں آباد ہو چکے ہوتے ہیں، اور بچے والدین کی پراپر نگہداشت بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور ان کے خرچہ و گزارا کو کوئی بھی بچہ پورا نہیں کرتا، تو تب والدین سوٹ فار مینٹیننس فیملی کورٹ میں دائر کر دیتے ہیں، اور والدین تمام حالات و واقعات کورٹ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارا سورس آف انکم کوئی نہیں ہے۔ فیملی کورٹ مطلوبہ والدین کے بچوں کو بلوا کر خرچہ گزارا دینے کے لیے پابند کرے گی اور آرڈر جاری کر دے گی۔ تو فیملی کورٹ محمدن لا کے سیکشن 371 کے مطابق کارروائی عمل میں لاتی ہے۔ ویورز، اب ہم یہ جانتے ہیں سیکشن 371 اصل میں ہے کیا۔ When parents are old, then they may sue of maintenance against their sons۔ مطلب جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے خلاف خرچے کا دعویٰ فیملی کورٹ میں دائر کر دیتے ہیں۔ والدین کے خرچے کے حوالے سے بہت سارے کیسز مختلف کورٹس میں انڈر پروسیس ہیں، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے PLD 214 پیج 21 میں ایک تاریخ ساز فیصلہ قلم بند کیا ہے، جس میں والدین کے پراپر ماہانہ خرچے کو عدالت عالیہ نے والدین کے حق میں ڈگری فرمایا ہے، اور عدالت عالیہ نے تمام بچوں کو یہ آرڈر جاری کیا ہے ہر ماہ فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک والدین کا خرچہ و گزارا نان و نفقہ پہنچ جانا چاہیے، اور ہر ماہ اپنے والدین کی پراپر خبرگیری بھی کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جب آپ کے والدین عمر کے اس حصے میں پہنچ جائیں کہ وہ بہت کمزور لاچار ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، بلکہ ان کی ہر حال میں خدمت کرو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بیٹے نے اپنے والد کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ میرا والد میری دولت کو ہوا میں اڑاتا ہی رہتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے کے والد کو بلوایا تو لڑکے کا والد غم و غصے میں دل ہی دل میں اشعار پڑھتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو جبریل امین پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے دل ہی دل میں جو اشعار پڑھے تھے وہ بول کر سنائے۔ تو اس آدمی نے جب اشعار پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بند گئیں۔ ان اشعار کا متن یہ تھا، اے میرے بیٹے، تو بالکل چھوٹا سا تھا، ہم ساری رات بیماری کی حالت میں تجھے لے کر بیٹھے رہتے تھے، ہم نے اپنی جوانی تجھ پر قربان کر دی، اپنا سارا مال تجھ پر قربان کر دیا، آج تو کہتا ہے کہ میرا والد میرے مال کو اڑاتا ہے۔ یہ اشعار سننے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کو حکم دیا کہ آج کے بعد تو اور تیرا مال
تیرے والدین کا ہے۔ اسلام کے علاوہ بھی ہر مذہب میں والدین پر رحم کرنے پر زور دیا گیا ہے اور والد کی مرضی کے خلاف اس کی زندگی میں بچے پراپرٹی بھی تقسیم نہیں کر سکتے۔ سو فرینڈز، آج ہم نے والدین کے خرچہ و گزارا نان و نفقہ کے حوالے سے اس ویڈیو میں تمام پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔